اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی خواہشات سے اسی طرح جہاد کرو جس طرح تم اپنے دشمنوں سے لڑتے ہو۔ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے نجات نہیں دلا سکتے۔ کسی دوست سے تعلقات کو توڑنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو طرح کے لوگوں کے حملے سے بچو، کمینہ جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور شریف انسان جب وہ بھوکا ہو۔ متقی انسان کی تین نشانی ہیں: کاموں میں سچائی، آرزو کم کرنا، وقت کو غنیمت سمجھنا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہے جو حق بات کہنے کی قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود حق بات نہ کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر خدا کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی لوگ قیامت کے دن امن و امان میں ہوں گے۔ انسان کا قریب ترین رشتہ دار اس کی قبر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہوس اور شہوت والا نفس روح کا نور نہیں رکھتا، اور شہوت والا نفس اللہ تعالی سے بہرا اور اندھا ہے۔ جو آخرت کو دیکھے وہ مومن ہے، اور جو دنیا کی چراگاہ پر نظر رکھے وہ بے دین ہے۔ ہم سب قید ہیں اور چابی صرف ایک سچے دوست کے پاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاہلوں کی بات گندگی پر اگی ہوئی ہریالی کی طرح ہے۔ ایسا شخص جو اس پر بیٹھا دراصل نجاست پر بیٹھا، اسے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ آپس کی ناراضی میں بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔ ہر چیز کے غم سے پاک ہونا مومن کے لیے باعث فضیلت ہے، مگر یہ کہ وہ غم کسی گناہ کی وجہ سے ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جہاں دو راستے ہوں وہیں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آپ کی آرزو صحیح ہے یا غلط، آرزو کا پورا نہ ہونا بھی بری بات نہیں، لیکن اچھی دعا انعام ہے، وہ چاہے پوری ہو یا نہ ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ جن لوگوں کو بڑے کاموں کے لیے رکھا جاتا ہے وہ اکثر غم سے گزرتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کا جب بھی آپ کو خیال آئے تو یہ سمجھ لیں کہ اسی وقت اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، ورنہ خیال نہیں آ سکتا۔ جس نے موت کا راز جان لیا وہ زندگی کے بڑے سے بڑے انقلاب سے متاثر نہیں ہوتا، اور جس نے زندگی کا راز جان لیا اس کو موت مایوس نہیں کرتی، اور جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا اسے حقیقت کی سمجھ آ گئی۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا بندہ کہیں بھی پہنچ جائے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنی مخلوق کے لیے عاجزی کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو کھل کر نفرت تو کرتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اب تم خاموش رہو اور اس کو بولنے دو جس نے الفاظ بنائے ہیں۔ اسی نے دروازہ بنایا، اسی نے تالا بنایا اور اسی نے چابی بھی بنائی ہے۔ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی رائے دیتا رہتا ہے۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں۔ زندگی ہمیں 2 طرح سے آزماتی ہے، کبھی ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیتی ہے اور کبھی وہ سب کچھ دے دیتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنی آواز کی اہمیت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب یہ دبا دی جاتی ہیں۔ 3 چیزوں کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا: چاند، سورج اور سچ۔ درست جواب دینا علم ہے، جبکہ درست سوال پوچھنے کی صلاحیت ذہانت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، زخم وہ جگہ ہے جہاں سے آپ میں روشنی داخل ہوتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا تابع ہونا پڑتا ہے۔ دیمک روح کے اندر ہے، باہر سے ہر کوئی شاداب ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، بہار کے موسم میں اگنے والی ہر چیز خزاں تک مرجھا جاتی ہے، لیکن محبت کے پھولوں کا باغ ہمیشہ سرسبز رہتا ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ پرندے صرف پنجرے میں ہی نہیں، درخت اگا کر بھی پالے جا سکتے ہیں۔ الفاظ چابیوں کے مانند ہوتے ہیں، ان کا احتیاط سے چناؤ کئی دلوں کو کھول اور کئی زبانوں کو بند کر سکتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خود کو پہچاننے سے بہتر کوئی علم نہیں ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عادتیں انسان پر غالب آ جاتی ہیں۔ جو شخص تنہائی میں کسی بری چیز کا عادی ہوگا، کبھی نہ کبھی لوگوں کے سامنے وہ عادت اسے رسوا کر دے گی۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ دنیا کی چیزیں ملنے پر خوش نہ ہو، کیونکہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، وقتی ہے، کیونکہ ہمارے رب نے بہت بہتر آخرت ہمارے لیے تیار کی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دل لگانے سے منع کیا ہے۔ جب بھی کسی غریب کو کچھ دیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ خدایا ہر اس چیز کی محبت
ہمارے دل سے نکال دے، جو ہمیں تیری یاد سے، تیرے ذکر سے، تیری محبت سے غافل کر دے۔